صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ وہ حقیقت جس کا انکار ممکن نہیں ہے، جس سے فرار بھی ممکن نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے بچا کر بھاگ بھی نہیں سکتے، اس سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ وہ حقیقت ہے موت۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ریلیجن، کوئی کمیونٹی موت کے وجود کا انکار نہیں کرتی۔ یاد رکھیں لِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةٌ، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا بھی ہے۔ جتنے برس جی لے آخر کیا ہے؟ موت ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں موت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیں گے مبلغین دعوت اسلامی سے۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ کوئی دن میں یہ سراجڑ ہے، کوئی دن کوئی دن میں یہ سراجڑ ہے، ارے او چھانی چھانے والے، ارے او چھانی چھانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ کیوں رضا
کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 5ویں جلد میں جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں بڑے مفصل طریقے سے موت و ما بعد الموت کا بیان جو ہے وہ فرمایا ہے۔ ایک بات میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم غور کریں تو یہ بالکل حقیقت جو ہے وہ حقیقت کی طرح ہمارے سامنے آ جائے گی، حقیقت واضحہ کی طرح، کہ دنیا کے اندر جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں یہ انجام سے بے خبری کی بنا پر ہو رہے ہیں۔ مجھے اب یہ بتائیں، جس بندے کے ذہن میں پیش نظر یہ بات ہو کہ اگر میں یہ غلط کام کر رہا ہوں اور یہ غلط کام کرتے کرتے ہی میں موت کا شکار ہو گیا، تو اگر یہ بات ذہن میں ہو تو کیا کوئی کسی کو بھتے کی پرچی بھیجے گا؟ کیا کسی کے مال پر قبضہ کرے گا؟ کیا کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا؟ کیا کسی کو گرانے، مٹانے، ختم کرنے کی کوئی سازش کرے گا؟ کیا شراب پیے گا؟ کیا نشہ کرے گا؟ کیا مال میں ملاوٹ کرے گا؟ اللہ اکبر! جس کو یہ پتہ ہو کہ موت کا جو ہے وہ ایک وقت مقرر ہے، اللہ کریم نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ سکتی ہے، موت دیکھ کر نہیں آتی۔ گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں، مدنی پھولوں کا آغاز کرتے ہیں قبلہ حافظ صاحب سے۔ جی آپ سب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی جب تخلیق فرمائی تو اور زمین پر بسانے کا، زمین پر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، زمین اس بات کی گنجائش نہیں رکھتی کہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد، پھر آگے مزید جو سلسلہ ہوگا وہ زمین پر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں موت کو پیدا کروں گا کہ جو اس زمین کی وسعت کا باعث ہوگی، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ فرشتوں نے عرض کی اللہ عز و جل، پھر تو زندگی بے رونق ہو جائے گی، یعنی پھر تو دنیا کے اندر جو شخص جانے والا ہے وہ اس کی زندگی بے رونق ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں امید کو پیدا کر دوں گا۔ صحیح۔ اور امید ایسی شے ہے کہ جو انسان، یہ امید ہی ہے، لمبی امید ہی ہے جس نے انسان کو اپنی موت سے غافل کر دیا ہے یہاں آ کر۔ اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اگر اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، جو دنیا میں آتا ہے وہ اس بات کو یقینی طور پر جانتا ہے کہ ایک وقت مجھے یہاں سے چلے جانا ہے، موت بالآخر آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد، جو اس کی زندگی کا ایک جو تھا مطلب تھا کہ اس کو زندگی عطا کی جائے اور اس انداز میں وہ زندگی گزارے، اب چاہیے کہ اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کی رضا والے کام کر کے دنیا سے جائے، تو یقیناً اب دنیا کے اندر رہنا، دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لیے درست ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے متعلق ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، ارشاد فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت ریحانۃ المؤمن، ارشاد فرمایا موت تو مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ تو ایک مومن اور ایک کافر کی موت کے اندر، زندگی کے اندر جیسے فرق ہے، اسی طرح اس کی موت کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے۔ جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، پھر
وہ موت سے بئی معنی ڈرتا نہیں ہے، ساری زندگی وہ ڈر ہی رہا ہے کہ اللہ کی رضا والے کام کر رہا ہے، پھر اسے اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، موت اس کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زیارت سے مجھے مشرف فرمائے گا، اس کا سبب اس کا ذریعہ موت ہے، تو پھر اسے موت سے پیار ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے کے مطابق گزارتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں فضیل بھائی آپ؟ موت جو ہے یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو لارائب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا، کل من علیہ فان، اور یہ ایک ایسا موجبہ کلیہ ہے کہ اس کی کلیت کا کوئی بھی چاہے بڑے سے بڑا فلسفی ہو یا منطقی ہو اس کا رد نہیں کر سکتا۔ روزانہ انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں، تو موت یہ ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کی تعریف یوں بیان کی، یا فرماتے کہ موت نام ہے روح کا بدن سے نکل جانے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جانے کا۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے مطلوبہ ہدف تک جانے کے لیے اپنے اسباب خود پیدا کرتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ موت جو ہے یہ خود زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے، کیونکہ جب تک موت نہیں آتی زندگی محفوظ رہتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت ایک کھلا راز ہے۔ کھلا کس طرح؟ واضح کس طرح؟ اوپن کس طرح؟ کہ اس کا آنا یقینی ہے، متحقق ہے، اور راز اس لیے کسی کو نہیں پتا کہ کب کہاں کس شکل کے اندر آئے گی۔ اور اس تعریف کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ موت کیا ہے، موت یہ ہے کہ یہ عورتوں کو بیوہ بنانے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، انسان کے دنیاوی ظاہری اسباب کو ختم کرنے والی، انسان کے لذات کو ختم کرنے والی، اور جو ہے ظالموں کو جہنم کی وادی میں جھلسانے والی، اور اللہ کے نیک اور متقی بندوں کو جنت کے بالا خالہ تک پہنچانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، موت کی سختیوں سے اور سکرات کی سختیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، فدعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں لے جانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا
تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم ہوگی بے شرم بد ہے تم وہی کانے غیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب کریم ہمارا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے۔